أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، ہم نے کل کچھ تقوی کے اوپر کچھ احادیث دیکھی اور ہم نے دیکھے کہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیان کیا گیا تقوی کے اجر ہیں، فوائد ہیں یا فضائل ہیں، وہ کیا تھے، قرآن کی ہی ریفرنسز سے ہم نے کل دیکھے تھے. ریاض الصالحین کی کچھ حدیث میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی. ابھی ہمیں فی الحال کیونکہ قرآن کے پریکٹیکل اسپیکٹس پہ بات کرنی ہے اور بات نہیں خالی کرنی، بیسیکلی ہم کو اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. تو اس سے بڑا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے پورے قرآن میں جتنا بڑا ٹاپک ایمان، عقیدہ، نفاق اور پھر کفر یا شرک کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کو ایڈریس کیا. اب ہم اگر آیت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم آگے تو کافی جا چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا بھی تو ضروری ہے کہ کیا ہم نے اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیا. جس طرح ہم نے کل تقوی کو سمجھا، پھر نفاق کے کیا معاملات ہیں. ہم نے دیکھا کل کہ ایک حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ، اور خالی حدیث کے اندر نہیں ہے، قرآن کے اندر بھی مینشنڈ ہے یہ بات کہ منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ٹھیک ہے، بنیاد جو ہوگی نا ان کی وہ اسی سے ہوگی، اسی سے وہ سمجھ لے کہ جو اس کا ایندھن ہے یا فیول ہے وہ یہی ہے، اس سے بڑھ کے کی آگ بہت زیادہ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کل ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے استغفار یا بخشش کے معاملات کتنے آسان رکھے ہیں اور کتنا ایزیلی اپروچیبل ہے، کوئی بھی شخص کبھی بھی اس کو اپروچ کر سکتا ہے. لیکن جب کل میں آپ کے سامنے سورۃ المنافقون کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی میں نے، تو اگر آپ اسی صورت میں تھوڑا آگے جائیں اور اپنا ریسرچ کریں، جو کل میں نے آپ لوگوں کو بار بار اس بات پر ایمفسائز کیا کہ اگر آپ خود سے سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، ان کی بخشش کے بارے میں کیا فرمایا. تو آپ کے سامنے ذرا میں یہ بات بتا دیتی ہوں واضح طور پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ برابر ہے کہ ان کے لیے آپ استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرنے والے. اچھا، ایک بات یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ اگر ان کی معافی نہیں ہوگی تو پھر یہ معاملہ سولو کیسے ہوگا، نفاق کا معاملہ سولو کیسے ہوگا. اس چیز کو دیکھیں. اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس گناہ کو نہیں چھوڑتے نا اور اس چیز کو ڈیپتھ میں جا کر محسوس نہیں کرتے کہ آپ سے واقعی بہت بڑا گناہ ہو، یہ تو تمام گناہوں کے لیے، تمام گناہ کبیرہ کے لیے، لیکن جب آپ اس چیز کو، اس پر پچھتاوا ظاہر کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں اور بہت سارے لیول پہ جا کے اپنی اصلاح کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم تقوی کو اختیار کرتے ہو، میرا تقوی اختیار کرتے ہو، تو میں تمہارے لیے مخرجہ نکال دوں گا. سورۃ طلاق کی آیت ہم نے کل پڑھی تھی. تو کوئی راستہ آسانی کا یا باہر نکلنے کا راستہ، ٹھیک ہے، کسی بھی مسئلے سے باہر نکلنے کا راستہ. تو اگر آپ دیکھیں تو نفاق کا جو کاؤنٹر ہے وہ بیسیکلی تقوی ہے، اور نفاق ہوتا ہی وہاں پر ہے جہاں پر آپ اللہ سے ڈرنے کی بجائے اور اللہ کی رضا کی بجائے آپ دوسرے لوگوں کو پلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ریاکاری سے کام لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیونکہ ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں. یا تو لوگوں سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں یا پیپل پلیزنگ میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک سوسائٹی میں اپنا واٹ ایور پروس اینڈ کونس، سوری، بائی ہوک اور بائی کروک جو ہے وہ آپ نے ایک خاص کریڈیبل آپ کو پوزیشن چاہیے ہوتی ہے، تو آپ پھر کوئی بھی کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے ایک خاص ایکسیپٹنس چاہیے، یا میں چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ بہت زیادہ میری خوش آمدید کریں، تو آپ جو ہے وہ ایک
ایک خاص قسم کا ایٹریبیوٹ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اور ہم نے کتنے سارے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں، یا کبھی کبھار ہو سکتا ہے ہم ہی ان میں سے کوئی ہو، یا ہم نے اپنی زندگی کسی حصے میں اس طرح کا بیہیویئر کیا ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن گناہ کرتے وقت مومن ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جب کوئی گناہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، بیسکلی اس کا مقصد ہے کہ ایمان جو ہے اس ٹائم پر آپ کے دل میں نہیں پنپ رہا ہوتا، تو آپ اس ٹائم پر بہت آسانی سے وہ گناہ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ وہ کر لیتے ہیں، کر گزرتے ہیں، اس ٹائم پر اللہ کا ڈر آپ کے دل سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیے اس چیز پر آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ نفاق آتا کہاں سے ہے، کب آتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک منٹ۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، تو ہم نے پھر نفاق کو اپنے اندر بار بار ٹٹولنا، ہم نے کل اسی چیز کے اوپر ہم نے بار بار غور کیا کہ نفاق کو ٹٹولنا کیسے ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے، ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے، ہم فٹافٹ دوسرے لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پہلے ہمارے سامنے کچھ آیات آئیں ہدایت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پھر نفاق کی کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علامتیں ہم سے ہمارے سامنے بیان کی، لیکن مشکل پارٹ تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹٹول لینے کے بعد، مشکل پارٹ جب آتا ہے کہ جب نیکسٹ اسٹیپ آپ کو لینا ہے اور آپ نے کسی اور سے جا کر اپنے بارے میں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اپنی کسی برائی یا فلاء کا، خاص طور پر اس طرح کے فلاء کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ ایک سائیکالوجی ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا ہم سائیکالوجیکل ایسپیکٹ سے اس کو دیکھیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہر کوئی اچھا ہی سمجھے، اور چاہے ہم اپنی نظر میں خود کیسے بھی ہوں، لیکن دوسرا بندہ نہ میرے بارے میں نہ برا سوچے، نہ ہی اور میرے منہ پر تو بالکل بھی نہ کہے۔ اور خاص طور پر اس قسم کا ایٹریبیوٹ جو کہ نفاق کی صورت میں ہے، ریاکاری ہمارے اندر اگر ہے، یا کمٹمنٹ کی کمی ہے، تمام علامات ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بیان کی، تو جب اس طرح کی کوئی چیز آپ کو کوئی اور شخص بتائے گا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن اپنا تزکیہ کرنے کے لیے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بالکل وہی والا حساب ہے کہ ایک آپ کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اپنے بارے میں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو شاید ان سائڈ آؤٹ بھی جانتے ہیں نا، شاید میں نے اس لیے کہا کہ ہر انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا بہترین طور پر، لیکن کسی اور کے نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا، کیونکہ اس نے تو صرف آپ کو ظاہری طور پر دیکھا، باہر سے دیکھا ہے، کبھی کبھار کسی انسٹنس پہ دیکھا ہے، ایون آپ کے گھر والے ہوں یا آپ کا اسپاؤز ہو فار دیٹ میٹر، تو آپ کو نفاق کے لیے اپنے آپ کو بہت اچھے سے جھنجھوڑنا ہے، پھر اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، یعنی کہ دیکھنا، چیک کرنا اندر ڈبے میں ہے تو نہیں، نفاق ہے تو نہیں، اگر ہے وہ نکلتا کس وقت ہے، وہ کس سچویشن میں باہر آتا ہے؟ نماز کے وقت باہر آتا ہے، روزے کے دنوں میں یعنی کہ رمضان میں باہر آتا ہے، یا پھر جب لوگوں کی ہیلپ وغیرہ کا کوئی سچویشن بنتی ہے چیریٹی وغیرہ میں، اس وقت باہر آتا ہے، آم، یا پھر جب ہم اپنے کسی دشمن یا ناپسندیدہ لوگوں کو آم، کسی خراب سچویشن میں دیکھتے ہیں یا بری کسی آزمائش میں دیکھتے ہیں، تو کیا اس وقت ہمارا نفاق باہر آتا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر منافقین کے بارے میں آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ہم ان کو معاف نہیں کرنے والے۔ اب یہ ہے نفاق کی سزا، اور نفاق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کنڈیم کیا ہے، اتنا زیادہ کنڈیم کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے جہنم کا سب سے گہرا گڑھا جو ہے، منچلا گڑھا سلیکٹ کیا ہے، وہاں پر تو مشرک ہونے چاہیے
جو کھلا شرک کرتے ہیں یا قتل و غارت کرتے ہیں یا معصوم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہونا چاہیے وہاں پر، لیکن وہاں پر منافقین ہیں. ٹھیک ہے. یہ نا ایک سوسائٹی میں، کسی بھی سوسائٹی میں، میں ابھی اس وقت اسلامک سوسائٹی کی بات نہیں کر رہی، کسی بھی سوسائٹی میں یہ جو ایلیمنٹ ہے ہپوکریسی کا، یہ نا ناسور ہے، بالکل بیماری کی طرح ہے، اور بہت برا لگتا ہے، بہت معیوب لگتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی منافق کرے نا، ہمیں بہت برا لگتا ہے، یہ بندہ تو منافق ہے، اس سے تم دور رہو. کیونکہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا، اس کا کہنا کچھ ہے کرنا کچھ اور ہی ہے. لیکن اگر آپ دین، جو ہمارا دین ہے اسلام کے لحاظ سے، اس کے اسٹینسل پر رکھ کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو کچھ اور بھی چیزیں نظر آئیں گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا کہ یہ جو شخص ہے منافق، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے. یعنی کہ اگر جھگڑا ہو جائے نا، جب بات ہوگی تو جھگڑا کرے گا اور اس جھگڑے میں گالی گلوچ پر اتر آئے گا. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو دیکھیں. اگر کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے گی تو وہ اس میں امانت میں خیانت کرے گا، اور امانت میں خیانت میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس کے اندر ٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو یہ وعدہ توڑ دیتے ہیں. ان چیزوں کو آپ دیکھیں. اب یہ تمام ایٹریبیوٹس آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، کسی مسلمان کے اندر دیکھنا چاہیں یا کسی نان مسلم میں دیکھیں، یہ بہت ہی بری چیز ہے، یہ کہیں پر بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے. کوئی پسند کرے گا کہ آپ کو دھوکہ دے دیا جائے، جھوٹ بولا جائے، آپ نے اس کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے، کوئی سیکرٹ بتایا ہے، کوئی معاملہ آپ کا اس کے ساتھ تھا، اور وہ بندہ اتنا کریڈیبل نہیں ہے، اس کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے، وہ تو کسی بھی سوسائٹی میں ہو. تو بیسکلی یہاں سے ایک اور چیز آپ کو پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامک سوسائٹی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو سرو کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ نان مسلمس کو بھی ایکولی بینیفٹ کرتی ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی بالکل جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، تو آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جو نان مسلمس ہیں اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اسلامک سوسائٹی کو آبزرو کرتے ہوئے، دے ول بی ارجڈ کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، اسلام کو اپنا لیں. اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ ہم اس وقت کسی اور کے سامنے ریپرزنٹیشن کے تو بالکل بھی لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو سیرہ پتہ نہیں ہے اور قرآن کا بھی ہمیں نہیں معلوم. اور ہم کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ صبح کو منافق ہوں گے، شام کو مومن ہو جائیں گے، اور شام کو منافق ہوں گے اور پھر صبح کو مومن ہو جائیں گے. یہ معاملات آپ دیکھیں، ہمارے ساتھ تو بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. فجر کے وقت ہم منافق ہوتے ہیں، اوکے، اور ہم شاید ظہر یا عصر کے وقت جو ہے ہم مومن بن جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ تو بہت موسٹ کنوینئنٹ نماز ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اپنی درمیان کی نماز کی حفاظت کرو، درمیان کی نماز، بیچ والی نماز. اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہ عصر ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اگر آپ عبادات کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز اس شخص پر بھاری ہوتی ہے جو کہ منافق ہوتا ہے، بھاری ہوتی ہے اس کے لیے. یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ پڑھتا ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بھاری ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں کیا فرماتے ہیں، جو ہم نے وہ آیت پڑھی جس میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ہر اس شخص کے لیے نماز بھاری ہوتی ہے جس کے اندر خشوع نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکاؤ نہیں ہوتا، اللہ کے آگے جھکنا وہ پسند نہیں کرتا. اور جھکنے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق شاید نماز پڑھنے سے، جھکنے کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم فوراً عمل کرنے کے لیے آپ بالکل ریڈی ہیں. یہ وہ چیز ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کا یقین یا آپ کا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے تو یہ ہونا چاہیے کہ مجھے میرا رب میری کیپیسٹی سے زیادہ تو کرے گا ہی نہیں. لیکن اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے لیے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان کا کلیم کر دو گے تو پھر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں آزماؤں گا تو میں ضرور تمہیں ایمان سے ضرور آزماؤں گا، تمہارا ایمان آزماؤں گا. اب جو ایمان کی آزمائش یہی ہوتی ہے. توکل تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ ہمیں نہیں آزماتے، لیکن کبھی کبھار ایسی کوئی ٹرائل بھی آ سکتا ہے. لیکن وہ ٹرائل کیا ہے؟ وہ آپ نے اگر ٹرائل پار کر لیا تو پھر آپ کے لیے جنت پکی ہے، اس لیے کیونکہ آپ کی جو ہدایت کا معاملہ ہے یا جو نور آپ کے دل میں ہدایت اور ایمان کا نور ہے وہ پختہ ہو جائے گا، آپ اپنی جگہ پر اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے.
اب اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اندر چیک کرنا ہے نفاق، پھر یہ دیکھنا ہے کہ تقوی کی کوئی علامت ہے یا نہیں ہے، تقوی سمجھ بھی آیا ہے ہمیں یا نہیں آیا۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بارے میں دوسرے لوگوں کی کیا رائے ہے، اور آپ نے وہ رائے کس سے لینی ہے؟ وہ لوگ جن سے آپ کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ سے ان کی نہ تو کوئی دشمنی ہے، نہ ہی کوئی اوور قسم کی کہتے ہیں نا محبت ہے، اس لیے کہ دونوں ہی صورتوں میں نا وہ بائسڈ اوپینین ملے گی، آپ کو بائسڈ اوپینین ملے گی کہ نہیں نہیں نہیں، جیسے کہ میری نانی ہے، اگر میں اپنی نانی کو پوچھوں گی، میری نانی نے زندگی میں آج تک میری کوئی برائی ہی نہیں کی، مطلب میں سامنے سے بھی ضد کرتی ہوں نا، ابھی بھی اتنی اس عمر میں بھی، تب بھی وہ کہتی نہیں نہیں یہ میری بیٹی، اس سے اچھی تو کوئی ہے ہی نہیں، میں ان سے اپنے بارے میں اوپینین نہیں دے سکتی۔ اسی طرح سے کوئی شخص ہے جو کہ ہر وقت آپ کو کرٹیسائز کرتا رہتا ہے، تو آپ اس سے بھی نہیں اپنے بارے میں اوپینین لے سکتے، نیوٹرل بندے سے لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوست کو بیان کیا کہ آپ کا دوست کون ہوتا ہے، وہی آپ نے دوست اس کو بنانا ہے جو آپ کے اندر برائی دیکھے گا تو آپ کی اصلاح کرے گا، لیکن اکیلے میں اصلاح کرے گا، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، اس کی بھی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں گے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ اپنی حد تک ہی رہے فی الحال، لوگوں کی طرف نہ آ جائیں، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ نفاق کون سے لیول کا ہے، اکبر ہے نفاق یا نفاق الاصغر ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ چھوٹے لیول پہ ہے یا بڑے لیول پہ ہے، کیونکہ چھوٹے لیول کا تو یہ ہے نا کہ ون ایٹ اے ٹائم آپ اس کو ٹیکل کریں گے، لیکن اگر بڑا نفاق ہے تو بہت حد تک اس امکان ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آپ پنشمنٹ دنیا میں بھی آپ کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سب سے بڑی پنشمنٹ تو یہی ہے کہ ایمان ہے ہی نہیں، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اپنی کنوینئنس پر ہم ایمان شو کرتے ہیں اور اپنی کنوینئنس پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ایمان کے بعد تقوی تک تو ہم گئے ہی نہیں، بس ایمان ہی ہے ہمارے پاس، ہم تو صرف مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اب نفاق اکبر کیا ہے، نفاق اصغر کیا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں ہمیں بیان کر دیا، مختلف احادیث میں، ان میں ایک بہت سمپل سی چیز ہے جو کہ ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وعدہ توڑنے کی بات ہے، کمٹمنٹ توڑنے کی بات ہے، یہ تو جب ہوگی نا جب آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کی ہوگی، جس ہم نے کل بات کی تھی اس پہ کس پہ کیا کرنا چاہیے۔ اب اگر کمٹمنٹ والی کوئی سچویشن ہی نہیں ہے، صبح سے لے کے رات تک ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں روز پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر منافقت ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں، سست لیزی ساحل سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی نمازوں کے بارے میں بہت ہی کاہل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ نمازوں کو تو پڑھتے ہیں لیکن بہت ہی کاہلی سے، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اٹھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیے گا، اور ان کے پاس ایکسکیوزز کیا ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب ایکسکیوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو پوچھ لیا نا کہ آپ نے فلاں نماز کیوں چھوڑی، تو ہو سکتا ہے ہم ہر بار ایک ہی ریزن دیں، اور ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہی وہ نہ ہو۔ تو پھر سب سے چھوٹی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے اندر سستی کتنی حد تک ہے، کاہلی، سستی، ہم ہر چیز کو ڈیلے تو نہیں کرتے، خاص طور پر نیکی کے کام کو، اور نیکی کے کاموں میں وہ چیزیں جو کہ فرائض اور واجبات ہیں جیسے کہ نماز۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا کہ اپنے 7 سال کے بچے کو نماز سکھا دو، اور 10 سال کی عمر کو جب وہ پہنچے تو پھر اس کو اس بات پر مطلب ڈانٹنا ہے، تم نے سختی کرنی ہے، لیکن ہمارے سوسائٹی میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ وہ لاڈ پیار محبت میں بچہ ہے کرتے 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 ہمارے بڑوں نے یا ہم نے اپنے بچوں میں سستی کاہلی پہلے سے ہی اچھے سے ڈال کر پھر ان کو بڑا کر رہے ہیں، کہ جب وہ نماز کو چھوڑتے ہیں تو نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں وہ لیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے، نمازی وہ پہلی چیز ہے جو کہ ایمان کے بعد اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک رب کے طور پر اور اپنے کریٹر کے طور پر بس پہچان لینے کے بعد آپ کو نماز قائم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ آف نماز۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیم الصلاح کی بات کی، اقیم الصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلش کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیول پر اور پھر اپنے گھرانے یعنی کہ آپ کا گھر، آپ کا خاندان، اور پھر سوسائٹی کے لیول پر اسٹیبلش ہونی چاہیے۔ تو
یہاں سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، وہ ہے کہ نماز وہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا اور میں اس کو پوچھتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ وہ تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، یا فلاں بندے کے یا کسی لڑکی نے کہا کہ میرا جیسے پردوں کے برتے ہی معاملے میں کہتے ہیں تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر جیسے نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو پوری مسلم امہ کی بات ہے یہ. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ایک شخص کو جو کہ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا تو آپ ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر آپ بھی لیزی ہو جائیں کہ یہ تو نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا. ہماری کلاس ہوتی ہے اس لیے ہم نے نماز چھوڑ دی. تو آپ کلاس چھوڑ دیں لیکن نماز نہ چھوڑیں، خاص طور پر فرض نماز جیسے کہ مرد حضرات ہیں ان کو فرض نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اچھا، اب یہ دونوں چیزیں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جیسے کل ہم نے بہت سارے ایلیمنٹس دیکھے تھے، بہت سے ایٹریبیوٹس ہم نے اینالائز کیے تھے. اسی طرح سے نماز کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں آسانی سے یا مشکل ہوتی ہے آپ کو پڑھتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نفاق آپ کا اوپر جا رہا ہے اور تقویٰ تقریباً نیچے ہی جا چکا ہے یا ختم ہو گیا. یا اسی طرح سے اگر نفاق بڑھ رہا ہے تو نماز آپ کی چھوٹنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے بیلنس کیسے کرنا ہے؟ اس کو بیلنس آپ نے استغفار سے کرنا ہے. یہ بھی کل ہم نے دیکھ لیا تھا، یہ کنکلوڈ کیا تھا ہم نے کل کہ استغفار جو ہوتا ہے استغفار سے اس کو بیلنس کرنا ہے. اپنی کمی کوتاہی اللہ کے سامنے رکھنی ہے. کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے بھی یہ بات نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو اللہ سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے نا، وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا اس کو چاہیے نہیں، اس کو تو لوگوں کو پلیز کرنا ہے. لیکن جو بندہ اپنے اندر یہ علامات دیکھ کر اللہ کے آگے بیٹھے گا، اللہ سے دعا کرے گا، اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ میرے اندر فلاں غلطی ہے، فلاں فلاء ہے اور آپ پرفیکٹ ہیں، آپ سبحان ہیں، آپ میری اس غلطی کو درست کرنے میں اصلاح کرنے میں میری بھرپور مدد کریں کیونکہ میں آپ کی مدد کے بغیر کر ہی نہیں سکتا. کیا ہے وہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ احادیث سے ملتی ہیں. پھر یہ کہ جب آپ مختلف واقعات پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور دیگر صحابہ کرام کی زندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کی زندگی میں بھی اس طرح کی سچویشنز آتی نہیں ہیں لیکن انہوں نے اس کو ٹیکل کیسے کیا. تو دس از ویئر وی نیڈ ٹو اسٹڈی دیم. اور ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہیں نا، ہم آلریڈی بہت لیٹ ہیں. اچھا، اب آتی ہے دوسری بہت آسان چیز جو بہت آسانی سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے. وہ ہے دوسرا ایٹریبیوٹ آتا ہے کہ جب بھی یہ لوگ بات کرتے ہیں یا کوئی جھگڑا یا کوئی بحث مباحثہ ہو جائے، کیونکہ بحث ہو جانا از ناٹ اے بیڈ تھنگ. ٹھیک ہے، بحث ہو جانا 2 سے 3 جملے آپ نے کسی کو کہے اور کیونکہ اس کے پاس اپنا کوئی ریزن تھا، آپ نے بات کی، ٹھیک ہے، آرگیومنٹ ہو گیا. لیکن اس آرگیومنٹ میں اپنے آپے سے باہر نکل جانا، تمیز کا دائرہ چھوڑ دینا یا اپنی ڈس ایگریمنٹ کو اتنے وحشیانہ طریقے سے، جنگلی طریقے سے، جاہلانہ طریقے سے اور غلط الفاظ کے ساتھ ایکسپریس کرنا، یہ چیز اب آپ نے دیکھنی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے برا شخص تم میں سے وہ ہے کہ جس سے لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیں، اسے اپروچ کرنا چھوڑ دیں. اب سوچیں، اس طرح ہوتا ہے نا کبھی کبھار. ہم کہتے ہیں کہ میں جو ہے مجھ سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں، میری فیملی میں مجھ سے آگے بات نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے مجھے غصہ آ جائے گا، میں تو غلط بات سنتی نہیں. مطلب کیا ہوا؟ آپ غلط بات سنتی نہیں کا مطلب ہے کہ آپ آگے سے کچھ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ کوئی لوگ جو ہے نا آپ کو اپروچ کرنے سے ڈرتے ہیں. جو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا. پھر یہ کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے مور اور لیس ہم سب کے اندر ہوتی ہے، یا ہمارے اعتراف ہوتی ہے، ہمارے کسی بچے میں ہوگی. ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ تو لڑکا ہے نا، لڑکے ایسے ہوتے ہیں، تم لڑکی ہو، تم ہلکا بات کیا کرو، تم مت کیا کرو یہ. یا پھر اپنی لڑکی کو کہیں گے کہ تم کیا مردوں کی طرح جھگڑا کرتی رہتی ہو، تم نہیں کر سکتی ہے. اور اپنے جو بیٹا ہے اس کو نہیں کہہ رہے ہاں ہاں بیٹا تم بڑے ہو رہے ہو، تم ابھی ٹین ایجر ہو، کوئی بات نہیں، تمہیں غصہ آ رہا ہے، تم چیخو چیخو، تم چیخ سکتے ہو، تم کچھ الفاظ ایسے بول سکتے ہو. میں تو گالی کے لفظ استعمال نہیں کر رہی، وہ تو بہت آگے کی بات ہے. گالی سے پہلے کی بھی کچھ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ سخت ہوتے ہیں، نہیں بولنے چاہیے وہ. اور غصہ، یہ تمام چیزیں کیا ہے بڑی آسانی سے آپ کو نظر آ جائیں گی. اچھا، اب یہاں پر آتی ہے ایک چیز جس کے بارے میں 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو یہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، پورا نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتے ہیں.
ٹھیک ہے؟ یا ان پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، اس ٹرسٹ کو توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو منافق کے ساتھ جب تک آپ کا معاملہ ون ٹو ون ہوگا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی کمٹمنٹ کیا تھا اور اس نے وہ توڑ دیا، تو میں ہر بندے کو جا کے فون کر کے یا جا کر بتاؤں گی تو نہیں نا کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا، وہ توڑ دیا۔ میں نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی، اس نے خیانت کر دی۔ میں نہیں کروں گی اس طرح سے، زیادہ تر لوگ تو اس طرح نہیں کرتے۔ اس لیے وہ چیزیں جو ون ٹو ون معاملے میں ہی آپ کو پتہ چلیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کی 2 چیزیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے مور اور لیس اپنے اپنے لیول پہ، اپنے گھر یعنی کہ اپنی فیملی کے لیول پہ، اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم قرآن میں دیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی کہ اپنی فیملی ممبرس کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بچائیں گے کیسے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر نفاق آ گیا تو پھر وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں جا رہے ہیں، سب سے نیچے کے لیول پہ جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بارے میں کل ہم نے ایک دعا شیئر کی تھی۔ دعا وہ مسنون دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے، ایک دعا نہیں، دعائیں تو بہت سی ہیں۔ ایک دعا ہم نے سیشنز کے شروع میں سیکھی تھی، میرے جو کلاسز میں لوگ آتے رہے ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ پوری پوری کتاب کو مکمل کیا ہے، انہوں نے وہ دعا پڑھی ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کسل کا اور بخل کا۔ بخل بھی اور کسل، کسل کہتے ہیں سستی، کاہلی یا کسی چیز کو ڈیلے کرتے رہنا۔ تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھا دی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس دعا کو انکارپوریٹ کرنا ہے اپنے ڈیلی معمولات میں۔ نماز میں آپ نہیں کر سکتے، سجدے میں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے میں کسی شخص کو جانتی ہوں جو میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کافی سال ہو گئے، اور وہ یہ کہتے رہے کہ میں اس مسئلے کو ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں اس مسئلے کو ڈائگنوز بھی کر چکا ہوں اپنے اندر کہ میرے اندر یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ میں چیزوں کو ڈیلے کرتا ہوں، اور ڈیلے کرنے کی وجہ سے لوگ میرے بارے میں غلط اوپینین رکھتے ہیں کہ شاید میں دھوکا دیتا ہوں یا میں جھوٹ بولتا ہوں، حالانکہ وہ اچھے پریکٹسنگ مسلم ہیں ماشاءاللہ سے۔ لیکن انہوں نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے، اب اس مسئلے کو میں کیسے ٹیکل کروں؟ تو میں اس زمانے میں روحانی ان کی رہنمائی کر سکتی تھی، لیکن ان کے ساتھ اور کیا مسئلہ چل رہا تھا مزید میں نے اس وقت تو نہیں میں نے پوچھا، لیکن وہ 2 4 دفعہ جب انہوں نے مجھ سے کاؤنسلنگ کروائی تو اندازہ ہوا کہ وہ اپنے اندر یہ مسئلہ اچھے سے ڈائگنوز کر کے اس پر کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو مشکل آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کسی کے ساتھ اگر کسی سے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ کو ظاہر ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک جب آپ کے پاس جو کمپنی ہوتی ہے نیک لوگوں کی ہوتی ہے تو پھر نیکی ہی فروغ پاتی ہے، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں تھا، ان کے ساتھ مسئلہ سائیکولوجیکل تھا، مطلب ہی نیڈیڈ ایکچوئل پروفیشنل ہیلپ۔ پھر جب تک کہ انہوں نے کاؤنسلنگ نہیں کروائی، اپنی پروکریسٹینیشن کی یہ باقاعدہ ایک مسئلہ ہے جو لوگ ایک حد سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور کوشش کے باوجود ان سے نہیں ہو سکتا۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ صبح اٹھا نہیں جاتا مجھ سے، آئی ایم ناٹ اے مارننگ پرسن، اکثر لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مارننگ پرسن نہیں ہیں یا ہمارے اطراف میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ مارننگ پرسن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ویسے تو بہت ایفیشینٹ ہے اور مارننگ، لیکن بس اس کو ایشوز ہوتے ہیں، اس کے اندر نفاق کی علامت موجود ہوگی، اور اگر ہمارے اندر یہ علامات آئیں گی تو ہماری سب سے زیادہ جو ایشو ہوتا ہے وہ صبح کے وقت پہ ہوگا۔ آپ کو صبح اٹھنا مسئلہ ہوگا، اٹھیں گے تو سستی ہوگی صبح کے ٹائم پہ، دن کے ٹائم پہ نا آپ کو جسم میں کاہلی، سستی، تھکن اور جسم کا ٹوٹنا، یہ تمام چیزیں محسوس ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کیونکہ شیطان آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم میری یاد سے غفلت کرتے ہو، یعنی کہ جب کسی وقت پہ تم مجھے بھول جاتے ہو یاد کرنا، تو پھر تمہارے اوپر شیطان ایک مسلط کر دیتا ہوں میں، اور شیطان تمہارا وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ساتھی ہوتا ہے، قرین ہوتا ہے تمہارا، کہ وہ تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ہم فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے علاوہ مزید اور جو فرائض جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے ہوئے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو ہمارے پاس اپنا شیطان ہے، پھر اس کو بھولنے کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ایز اے پنشمنٹ، پھر ایک اور ہے، پھر ایک اور ہے، اس طرح سے کرتے کرتے کتنا بھاری ہو جائے گا انسان کا وجود، ایک نارمل مسلمان کا۔ اسی لیے جو سستی اور کاہلی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ بیماری ہے، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ڈپریشن ہے، غم ہے، یہ تمام چیزیں۔ اب اس کو ٹیکل کرنے کے 2 طریقے، ایک تو یہ کہ آپ نے پریکٹیکل اپروچ یہ رکھنی ہے، اپنے اندر خود چیک کرنا ہے، کسی اور سے اوپینین، 2 سے 3 لوگوں سے اوپینین لینی ہے اپنے بارے میں، اور جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ میرا کمزور مسئلہ ہے، شاید نماز ہے، شاید بات کرنا ہے، جیسے میں ہوں نا، میں خود آپ کو ذاتی طور پر بتاتی ہوں کہ جب میں اپنے کالج میں تھی
ابھی بھی میرا لہجہ کافی سخت ہے بات کرنے کا، کوئی نرم نہیں ہے، لیکن کیونکہ میرا تو پروفیشن ہی ایسا ہے نا بات کرنے کا، اور پھر کلینک میں جس طرح سے مجھے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو میرا ایک خاص ٹون ہے، وہ پلین ٹون رہتا ہے میرا۔ لیکن جب میں کالج میں تھی تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہر کوئی شخص مجھے آ کے یہ کہتا تھا کہ یہ نا بہت لڑائی کرتی ہے، یہ بہت جھگڑا کرتی ہیں، حالانکہ میں اس وقت بھی پردہ کرتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ پردے میں اور پردے کے اندر سے جب میری آواز باہر آ رہی تو اس میں جھگڑا کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی آواز بھی آتی تھی، اپنی باتیں بھی مجھے پتہ ہوتی تھی، میں نے کبھی کوئی فضول کوئی لفظ بھی نہیں شاید استعمال کیا ہوگا اس زمانے میں تو لیکن لوگوں کی اوپینین سے اندازہ ہوا کہ جو بات کرنے کا لہجہ ہے نا وہی ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب میں آپ کو اپنا پرانا اگزامپل دے رہی ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے اس چیز پر کام کرنا شروع کیا، اور کام کرتے کرتے یہ وقت آ گیا تھا کہ تقریباً میں یونیورسٹی بھی ختم کر چکی تھی، اور 6 سے 8 سال لگے ہوں گے مجھے اس چیز کے اوپر کام کرنے میں، جب تک کہ میری شادی ہوئی۔ اور جب شادی کے بعد میں ایک نئی فیملی میں آئی اور فیملی کے ساتھ انٹریکشن ہوا، تو اندازہ ہوا کہ اپنی کون سی خوبیاں ہیں اور کون سی خامیاں ہیں، وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی وہاں پر آنے کے بعد، کہ کچھ لوگ تھے بہت تحمل سے، محبت سے، نرم اس میں بات کرتے تھے، اور کچھ لوگ تھے بڑی عجیب و غریب لہجے میں بات کرتے تھے، تو اندازہ ہوا مجھے، پھر چیزیں تبدیل ہوتی گئیں۔ لیکن میں نے بہت اس چیز پر کام کیا، کیونکہ میں ذرا سائیکالوجی بھی میرا سبجیکٹ تھا نا، میڈیسن میں سائیکالوجی بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ دوسروں سے بھی اپنی بارے میں اوپینین پوچھ لیں، اگر اف یو ٹرولی وانٹ ٹو چینج یور سیلف، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اوپینین دے جو کہ آخرت میں ہوگی، تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ دوسروں سے اوپینین لے لیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور سوسائٹی میں ایک ویلیو ایڈ کرنے کے لیے۔ اب قرآن کی ان آیات کو اگر ہم پڑھ کر آگے گزر جائیں، جو کہ ہم پچھلے 3 سے 4 ہفتوں سے پڑھ ہی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں پھر گزر رہے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں پھر آگے سے آگے چلے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ان آیات پر ہم نے غور کر کر اپنے اندر جو اصلاح ہے وہ نہیں کی؟ کم سے کم اصلاح تک پہنچنے سے پہلے پہلے کا جو مرحلہ ہے اس کو تو کور کر لیں، پہلے اس کو ڈائگنوز تو کر لیں کہ وہ ہمارے اندر ہے تو کیسے ہے، کہاں تک ہے موجود۔ اچھا، جو ہم بات کر رہے ہیں نفاق، ایک بڑے نفاق کی، چھوٹے نفاق کی، ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ اکثر کچھ لوگ جو ہیں سچائی کو چھپاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سورہ البقرہ کی جو آیات ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ کور مت کرو حقیقت کو یا سچ کو، حق کو جھوٹ کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مبہم بات کرے تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ مبہم بات، مبہم کا مطلب ہے کنفیوزڈ، پرپلیکسڈ، یا پھر کہتے ہیں ہم انگلش میں ایک لفظ ہے بڑا اچھا، بہت اچھے سے ایکسپلین کرتا ہے، کانسپیکوس، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بندہ مجھے پسند کرتا ہے یا یہ بندہ مجھے ناپسند کرتا ہے، یا یہ بندہ میرا ایکچولی دوست ہے یا یہ بندہ میرا دوست نہیں ہے۔ یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو، کیا یہ مینیپولیٹو ایک ٹیکنیک ہے سائیکالوجی میں، تو اس کو ہم مینیپولیشن کہتے ہیں، سیدھی طرح نیوٹرل ہونا۔ اور نیوٹرل ہونا یہ جو سٹانس ہے یہ دین میں ہمارے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، چاہے وہ آپ اوپینین کے لحاظ سے ہو یا عقیدے کے لحاظ سے ہو، نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے پریکٹس میں، لیکن آپ کے عقیدے اور باقی معاملات آپ کے لیفٹ یا رائٹ کہیں ہونے چاہیے، یا بلیک میں ہوگا یا وائٹ میں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبہم بات کرنے والا شخص جھوٹا ہے، ایسی بات جس کو چینج کیا جا سکے، کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، ہاں بول رہا ہے کہ نہ بول رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفاق اکبر ہے، یہ چھوٹا نفاق نہیں ہے، یہ بڑا نفاق ہے۔ اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی اپنی کنوینئنس کے لیے اس طرح سے اس طرح کا ٹریٹ اپنا لیتے ہیں تاکہ سچویشن کو اپنے لحاظ سے ٹرن کر سکے، ٹھیک ہے، اپنی کنوینئنس، اپنی لگژری کے لیے، یا پھر اپنے کام کے لیے، کوئی کام نکالنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو فلسفی ہے نا، دین میں، قرآن میں فلسفی، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں جو ہیومن سائیکالوجی ہے، یعنی کہ ہمارا بیہیویئر کس وقت کیسے چینج ہوتا ہے، کیا پسند ہے انسان کو، کیا ناپسند ہے، کیا چیز وہ چینج کر سکتا ہے، فلیکسیبلٹی کیا ہے، یہ تمام چیزیں، اور قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو پھر امپلیمنٹ کرنا، یہ تینوں چاروں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ اسلامک اسٹڈیز کرتے ہیں وہ فلسفی بھی پڑھتے ہیں، فلسفی ان کا مسٹ سبجیکٹ ہے، اس لیے کہ فلسفی تو سمجھنا ضروری ہے نا۔
لہٰذا مبہم بات کرنا بھی آ گیا نفاق اکبر میں. ٹھیک ہے، نفاق اکبر بڑے نفاق میں آتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اکثر وہ لوگ جو کہ عقیدے کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ فرقہ بازی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ بیسکلی یہ بھی نفاق کی علامت ہوتی ہے. اگر آپ کو کمپلیٹ نالج نہیں ہے کسی بھی چیز کی، نہ اپنے فرقے کی نہ میرے فرقے کی، تو آپ کو اس کے اوپر بات کر کر یا اس پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہماری تو کلاس میں الحمدللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن اس طرح کی چیزیں جب آئی ایم ایس والے جو لوگ ہیں، جب شروع میں ان سب کو میں نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا تھا، تو ان میں سے تقریباً میرے پاس کوئی آئی تھنک کوئی 100 150 لوگوں کی لسٹ تھی میرے پاس شروع میں، جن کو میں نے ڈائریکٹ اپروچ کیا تھا. تو ان میں سے آپ سمجھ لیں 25 سے 28 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ سوال ڈائریکٹ پوچھا تھا کہ ساحل دین کا وہ کیا ہے، مسلک کیا ہے، اور آپ کا مسلک کیا ہے. اور میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکی، اس لیے کیونکہ اس کا جواب میرے پاس تھا ہی نہیں. آپ کو فرقہ بازی میں کیوں پڑھنا ہے؟ اچھا، پھر جب بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو جب میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی آپ کے سوال کا جواب، اس لیے کیونکہ میں نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا، میں تو وہی سنت پریکٹس کرتی ہوں جو میں قرآن اور حدیث سے مجھے سمجھ میں آتی ہے. تو کچھ لوگوں نے اس سوال کے جواب کو پازیٹیو سمجھا، وہ یہی سوال کا جواب چاہ رہے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو کہ اس سے اوفینڈ ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا آئی ایم ایس کو. ان کو میں نے نکال دیا تھا آئی ایم ایس سے بعد میں، کیونکہ ہماری اس وقت شروع میں بالکل شروع میں یہ پالیسی تھی کہ اگر فرقہ اور یہ تمام چیزوں کی بات ہوگی تو آپ نے چھوڑ دینا. حالانکہ شروع میں ہم کوئی عقیدے کی بات کر بھی نہیں رہے تھے اس وقت، تو صرف اور صرف ہم ریسرچ کی بات کر رہے تھے کہ آئیے مل کر جو ہے ہم تھوڑا ریسرچ کریں گے دین کو، اور پھر دیکھیں گے یہ کون سی سنت ہے جو چھوڑ دی ہے، کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اپنا لی ہے اور ہمارے امت کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہم اس وقت شروع میں جب کام کر رہے تھے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نفاق کے اندر ہی شمار ہوتی ہیں. اب آپ، میں، ہمارے شوہر، ہمارے اماں بابا، دادا، نانا، یہ تمام لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم سے تو آپ ان کو اوفینڈ نہیں کر سکتے، اور بہت سی باتوں سے ہم خود بھی ذاتی طور پر اوفینڈ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا بہترین طریقہ کیا ہے اپروچ کرنے کا، کہ پہلے آپ جان لیں کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے اور آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اور کلیش کہاں پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، اصلاحی طور پر ادھر اپروچ کریں گے کہ اس چیز کو میں اس طرح سے ایڈریس کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا، ادروائز آپ مسلک کے مسئلے کو کس طرح سے سولو کریں گے. وہ بندہ آپ کو ہمیشہ کے لیے کٹ آف کر دے گا، شٹ آف کر دے گا، کبھی بات نہیں کرے گا کہ ان لوگوں کے عقیدے میں پرابلم ہے، ان سے ہمیں بات نہیں کرنی. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے عقیدے کے اوپر لوگ اکثر سوال اٹھاتے ہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کسی نے؟ ڈاکٹر اسرار کو تو جانتے ہیں نا سب. اسی طرح سے مولانا مودودی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں ایشو ہے. سنا ہے آپ لوگوں نے کسی نے یہ جملہ کہ ان کے عقیدے میں مسئلہ ہے؟ مودودی کا نہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار کا سنا ہے. ٹھیک ہے، کیا اب یہ تو ہم نے سن لیا نا کہ یہ ہے بات، ایسی بات کی ہے ان کے بارے میں، لیکن عقیدے کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ؟ بتائے گا کوئی؟ عقیدے کا مسئلہ آخر ہے ہی کیا؟ اور اگر ان کے عقیدے میں یا کسی کے بھی عقیدے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ہمیں تو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو نہیں ہے نا، الحمدللہ ہمیں نہیں ہے. لیکن جب لوگ اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے ان سوالوں کے جواب تو آنے چاہیے نا. بس ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. ہاں، سوچ میں پڑ جاتا. اور ڈاکٹر اسرار کا یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے بیسکلی سنا ہے، ہوں کیونکہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. جو ہوں عرب کے زمانے میں کہا کرتے تھے نا کہ ہم اپنے پرکھوں کو کیسے چھوڑیں، تو ہمارا اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان کو کیسے چھوڑیں. ہم اب یا تو آنکھیں بند کر کے اپنے ہوں بڑوں کی پیروی کریں، اور اگر جیسے یہ ہے کہ اگر ہم اس میں کر رہے ہیں تو ہم اپنے بڑوں سے چھپ کے کریں. ہوں تو وہ ڈاکٹر اسرار کے بارے میں بھی اسی طریقے سے سنا تھا کہ نہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں. کچھ چیزوں میں ہوں گے کانفلکٹس ہوں گے، ہوں اور ہم جتنے فرقے میں ہیں، جتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہر فرقہ ایک اپنا نظریہ لے کے چل رہا ہے، اور وہ اس سے ہوں ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس سے ہٹ کے سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہوں ایک اچھا. بات میں آپ سے کہوں گی کہ ہوں یوٹیوب پر میں نے کافی ریسرچ کیا ہے. ٹھیک جتنے ہے. بھی مطلب مفتی طارق ہے، یا علی انجینئر ہے، یا ڈاکٹر اسرار ہے، یہ ہوں جتنے بھی یہ ہیں، یہ جب سب کی ہم بات سنتے ہیں نا تو ہمارا ہوں دماغ ٹینشن میں آ جاتا ہے اور ہم پاگل ہو جاتے ہیں.
آج کل کا یہ دور ہے، صحیح بات ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار کے مطلب کتنے سوالات ایسے ہیں جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، تو مطلب ہم سرچ کرتے کرتے ان کے ریلز میں سے ہمیں ان کے جوابات بھی مل جاتے ہیں، جو ہم اگر اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے سوالات نہ کیے جائیں، تو شاید یہی مسئلہ ہے کہ اتنے سوالات نہ کیے جائیں تو ہم اپنی راہیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، کھوج میں لگ جاتے ہیں، شاید اس وجہ سے۔ اچھا ایک میں نے دیکھیے، ان کا بیان سنا، اس میں تھا کہ یہ جو دعائیں کنوت ہے اللہ بہتنی فی من ہدیتا، یہ تو مطلب اہل حدیث کا جو فرقہ ہے بالکل غلط ہے، یہ دعا پڑھتے ہیں، اس طرح تو ہوتا ہی نہیں۔ اہل حدیثوں کا صرف یہ عقیدہ ہے کہ بس وہ ایک ہی بات کو لے کے بھاگے پھرتے ہیں، مطلب رفع دین وغیرہ کو، یا اس طرح کی ایک دو باتوں کو، اور تو ان میں کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بیان میں نے یہ سنا ان کا۔ ڈاکٹر اسرار کے بیان میں، اچھا۔ جی جی۔ ہم، 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 فیس بک پہ دیکھا۔ ہم، ہم۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم، اچھا، لیکن یہ ڈاکٹر اسرار کے نام سے تو میں نے اس چیز کو کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، میں نے کبھی ہم، ہم، ہم۔ اچھا، آپ کو یہ بات، آپ میں سے سب نے یہ بات سنی ہے نا ان کے بارے میں نیگیٹو، میں خیر ان کو انڈورس نہیں کر رہی، لیکن چلے اگر یہ بات ہو ہی رہی تو میں آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ جن لوگوں نے یہ بات ان کے بارے میں کہی نا کہ ان کے عقیدے میں ایشو ہے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا تھا، اور اس بات کو انہوں نے پبلکلی ایڈمٹ کر لیا تھا، انہوں نے رجوع کر لیا تھا بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس، ہمیں یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پاس آدھی انفارمیشن ظاہر ہے، اب اس میں ہمارا بھی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اس شخص سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا جو سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے۔ اچھا، اب قرآن اور حدیث کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ وہ سنی سنائی بات نہیں ہوتی، اس کا آپ کے سامنے ریفرنس موجود ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر آیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی آیت نمبر ہوگا، سورہ کا نمبر ہوگا، ایک آیت اسی طرح کی کوئی اور صورت میں یہ آئی ہے تو حقیقت ہے کہ مجھے نا ان کا یہ بیان سن کے نا بڑی حیرت سی ہوئی تھی، اچھا، میں بھی ایک حیرت دم میں نا آپ کی بات میں سن کے۔ شوق میں آ گئی تھی کہ یہ بیان دے رہے ہیں۔ ہاں، تو پھر کوئی یہ مسئلہ بتاتا ہے تو پھر کہ ہم بات، ریکارڈڈ چیزوں میں یہ میں نے مسائل آتے ہیں کہتے نا۔ نا، میں نے ہوں، بذات خود سنا تھا۔ اچھا، نہیں میں نے نہیں سنا ایسا کوئی بیان ان کا۔ یہ ضرور ہے کہ میں یہ ضرور آپ لوگوں کو کہوں گی ایک چیز، وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ہے کو جو تو وہ بڑی بصیرت عطا کی ہے نا، پولیٹیکل جو جلالی ان کا سٹانس ہے نا عالم تھے۔ اسلام کے لحاظ سے، وہ بہت بہت زبردست ہے۔ وہ بصیرت ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ پولیٹیکل سٹانس ان کا بہت کلیئر تھا اور بہت اچھے سے سمجھتے ہیں چیزوں کو، وہ اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی، اور ان کا بیان کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا۔ لیکن اب میں آج آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کو پلیز یہاں پر اب ختم کر دیتے ہیں، لیکن نفاق کی علامات میں ایک علامت اور ہے، اور وہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی چرب زبان ہوتا ہے، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ چرب زبان کا مطلب ہے بات کرنے کا بڑا ماہر ہوتا ہے، الفاظ کو استعمال موڑ توڑ اور بڑی خوبصورتی سے بات کرنا۔ لہٰذا اب آپ سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ آخر کے دور میں قرآن حلق تک رہ جائے گا لوگوں کی، حلق تک رہ جائے گا، حلق میں اٹک جائے گا لوگوں کے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حلق میں اٹک جائے گا قرآن، کہ قرآن کا تعلق آواز سے رہ جائے گا، پڑھنے سے رہ جائے گا، سنانے سے رہ جائے گا، لیکن عمل میں زیرو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے جو منافقین ہوتے ہیں، ہم لوگ اس وقت سمجھ لیں کہ ہیومن بیہیویئر پہ بات کر رہے ہیں، تو منافقین یا ہپوکریٹ جو ہوتا ہے وہ یوزولی اپنی زبان کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے، یا تو وہ اپنی طرف لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ زیادہ بات کرنا ہی نفاق ہے۔ زیادہ بات کرنا، لا یعنی باتیں کرنا، یعنی کہ بے معنی
بے فائدہ بے مقصد بولتے رہنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو اس کے بارے میں صورت اتارتی نا کہ لغو جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ اچھا، سورۃ المؤمنون میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر آنے لغو معرضون، کہ مومن تو وہ ہیں جو کہ لغو باتوں سے اعراض نہیں، اعراض کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں۔ اعتراض علیحدہ لفظ ہوتا ہے اور اعراض الگ ہوتا ہے، اعراض کا لفظ تو قرآن میں بھی استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ اس کا کاؤنٹر دیکھیں گے، یعنی کہ اس کے اپوزٹ میں آپ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ لوگ جو کہ مومن ہیں وہ لغو باتوں سے، لغو معاملات سے، لغو ایکٹیویٹیز سے اوائڈ کرتے ہیں یا کم سے کم کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ان چیزوں میں زیادہ پڑتے ہیں وہ پھر کون ہے؟ وہ منافقین ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایمان کا جو آپ کو اپوزٹ سمجھ میں آتا ہے وہ ہوتا ہے کفر، ٹھیک ہے، کفر۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا اپوزٹ جو ہم نے اب جتنا بھی انالائز کیا ہے اتنے دنوں میں، اصل میں اس کا اپوزٹ تو نفاق بنتا ہے۔ اچھا، ہم نفاق اکبر کی بات کر رہے تھے تو ایک بات تو ہم سمجھتے ہی ہیں نا کہ نفاق اکبر بیسیکلی اس کو بھی کہتے ہیں اور اس کو ہی کہتے ہیں، وہیں سے نکلا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے مسلمان بنے ہوئے اور اندرونی طور پہ آپ کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ منافقت ہے ہمارے دین میں، یہ ڈیفینیشن ہے۔ اور نفاق اصغر جو ہے، باقی کے دیگر جتنے بھی اور ایٹریبیوٹس ہیں وہ نفاق اصغر میں آ جائیں گے، یعنی کہ جو ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے نا۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص گروپ آف پیپل میں الگ بیہیو کرتے ہیں اور خاص گروپ آف پیپل میں الگ بیہیو کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، آپ کے اپنے بچے، آپ کی فیملی میں جو آپ کے بچے ہیں، بھانجا بھانجی بھتیجا وغیرہ، آپ ان سے یا آپ کے کزنس وغیرہ، ان سے اگر آپ پوچھیں نا اپنے بارے میں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس چیز میں بہت اچھے سے گائیڈ کریں گے کہ آپ جب فلاں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ اس طرح بات کرتے ہیں، جب ہم سے بات کرتے ہیں تو اس طرح بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو دیکھیے گا کہ اگر آپ کا بیہیویئر شفٹ ہو رہا ہے اوئنگ ٹو دا گروپ یو آر ریفرنگ ٹو، آپ جن لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ شفٹ کر رہے ہیں، آپ کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے۔ اور بیہیویئر کیسے کہ ایک خاص ایلیٹ کلاس سے آپ نے جب معاملہ رکھا تو آپ نے تو وعدہ بھی پورا کر لیا، امانت میں خیانت بھی نہیں کی، دھوکہ بھی نہیں دیا، لیکن اگر ان سے چھوٹے لیول کے لوگوں سے آپ نے معاملہ کیا تو آپ نے کہا تو یہ تو ایک غریب آدمی ہے، یہ کون سا پلٹ کے مجھے پوچھے گا، یہ تو میری کام والی ہے، اس کو میں نے اگر کوئی وعدہ کر دیا تھا تو کیا ہو گیا، اگر میرا اس سے جھگڑا ہو رہا ہے تو یہ تو ہوتے ہی اس طرح کے لوگ ہیں، ان سے تو گالی گلوچ کرنی چاہیے، جھگڑا کرنا چاہیے، ڈانٹنا چاہیے، بدتمیزی کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کا اپنا اوپر کا کوئی بندہ ہوگا، جیسے کہ آپ کا کوئی ٹیچر، آپ کے ماں باپ، اس طرح کے لوگ، اس سے آپ کا کوئی معاملہ کچھ اور چینج ہوگا، یہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ویری ایزی، ویری کنوینئنٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے نا، اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ایمان کے بعد جب آپ ایز اے مومن اللہ کے سامنے پیش ہوں تو آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ نہ صرف کہ اللہ کے آگے، باقی لوگوں کے آگے، بلکہ آپ کی اپنی نظر میں بھی نا آپ بہت اونچے ہوں۔ بیسیکلی اعلیٰ ظرفی جو ہے وہ مومن کا شیوا ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ ظرفی، ڈگنیفائڈ مینرز ہونے چاہیے آپ کے، بہت ڈگنیفائڈ مینرزم ہونا چاہیے آپ کا، یہاں تک کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ اپنی کمٹمنٹ اپنی ذات سے بھی نہ توڑیں۔ اور میں نے آپ کو کل بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ارادوں کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرنا ہے جو ہم نے دل میں کیے تھے۔ کون سے ارادے؟ جو کہ اللہ سے کیے تھے، اللہ کے متعلق تھے، کسی اور شخص کے متعلق تھے، جیسے کہ میں نے سمجھ لے کہ میں نے پلیج کیا کہ یا اللہ میں ہر جمعے کو صدقہ کروں گی فلاں چیز، یا فلاں اتنا اماؤنٹ ہے میں کر لوں گی، یہ میرے لیے میں کر سکتی ہوں، میں نے کرنا ہے یہ۔ اب اپنے دل میں یہ کہہ دیا، یہ نیکی کا ایک ارادہ تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اس کا سوال کریں گے، اس کے بارے میں قرآن میں آیت موجود ہے۔ اسی طرح سے اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمہارے جو روز کے معمولات ہیں اگر ان میں سے کچھ چھوٹ جائے تو جب یاد آ جائے تو پھر اس کو پورا کر لو۔ تو وہ معمولات میں اصل میں یہ حدیث جب ٹرانسلیٹ کی ہے نا، کچھ کتابوں میں انہوں نے وظیفے لکھے ہوئے کہ تمہارے جو دن کے وظائف ہے نا، جب تم وہ بھول جاؤ یا تم سے رہ جائیں کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو اس کو پورا کر لو۔ تو اب لوگ وظیفے کو سمجھتے ہیں فلاں تسبیح، فلاں آیت، فلاں صورت اتنی دفعہ میں نے پڑھنی تھی، اتنی دفعہ میں نے دم کرنا تھا، اس کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کے معمولات کون سے معمولات؟ عبادات کے، ذکر کے، نیکی کے،
یہ معمولات، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کنسسٹنسی پسند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا راستہ بھی بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی، کہ وہ رحمۃ اللہ عالمین تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمارے لیے بہت سے معاملات میں آسانی کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، میں تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کیا پڑی ہے کہ میں تم کو زبردستی کسی بھی بہانے سے فلاں تمہاری غلطی کے بدلے میں تمہیں جہنم دے دوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صابر ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں. کس چیز میں صبر کرتے ہیں؟ کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں اللہ کی، چھوٹی یا بڑے لیول پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طیش میں آ کے، غصے میں آ کے، اپنے غضب میں آ کے آپ کو فوراً پنش کر دیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں انٹل یو کم بیک. ریاض الصالحین کی توبہ کے باب میں آپ یہ حدیث پڑھیں گے، جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ کل کا ہمارا سیشن ہے نا، وینسڈے کا. تو شروع کی چیپٹرز ہیں ویسے تو یہ توبہ، اخلاص، تقویٰ کے. تو آپ توبہ کا چیپٹر پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے انتظار کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی صبر کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس بات کو بہتر جاننے والی ہے کہ کون شخص پلٹے گا اور کون شخص نہیں پلٹے گا، اور کون سا شخص ہے کہ وہ کتنے ٹائم کے بعد پلٹے گا، اللہ کی طرف واپس لوٹے گا. ٹھیک ہے، توبہ کا مطلب یہی ہے نا، ریٹرن کرنا. اچھا جی، پھر استغفار اس کو جاری رکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے میرے اندر فلاں چیز ہے جو کہ بہت غلط ہے اور میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کسی کی ابھی مثال رکھی تھی، تو استغفار وہ کہتے ہیں کہ میں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے تقریباً کوئی 200 سے 250 استغفار میں آرام سے اس کی گنتی مجھے پکی پتہ ہے. وہ کہہ رہے تھے اس کی گنتی مجھے پکی پتہ ہے، تو اور کیا، اور کون سا کروں. تو میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب یا کچھ ہے ایسا جس کے اندر آپ کے پاس استغفار موجود ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے. وہی ان کی وائف کے پاس بھی وہ کتاب تھی، یا کہ نستعین، اس کے اندر تقریباً 22 سے 26 استغفار موجود تھے. اب اپڈیٹڈ ورژن میں اور بھی ہیں. تو ان کو میں نے کہا کہ اس کے اندر سے آپ استغفار تلاش کریں اور اپنے لیے مناسب استغفار اس میں سے نکالیں، کیونکہ وہ مسنون ہے، اور پھر آپ وہ علیحدہ سے کیا کریں. تو انہوں نے پھر ایک استغفار نکالا، اور باقی پھر انہوں نے ایک کسل کی دعا نکالی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی ایک ایک تسبیح پڑھتا تھا. اور تسبیح اس لیے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جو اذکار کیے وہ 100 کی تعداد میں کیے نا، تو 70 سے 100 کی تعداد میں. تو انہوں نے اس چیز کو فالو کیا، اور وہ اب کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے اندر کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا، ان کو ایک بہت اچھا کاؤنسلر مل گیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ میل ہیں، تو وہ ایک میل سائیکالوجسٹ سے ان کو ہم نے ملوایا. اور اس طرح سے پھر ان کے ذریعے سے وہ مزید سائیکالوجسٹ سے ملتے رہے. انہوں نے اپنی کاؤنسلنگ کی. ان کو اندازہ ہوا کہ یہ مسئلہ جو ہے میرے اندر 2-3 چیزوں کی وجہ سے. تو بیماری تو ہے ہی، لیکن بہرحال روحانی طور پر بھی انہوں نے اپنا علاج کیا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے خود ہی ذاتی طور پہ کیا. علاج کیا تھا؟ استغفار. اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ استغفار سے کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کے کتنے فوائد ہیں، اس بات کے علاوہ کہ بھئی تقویٰ اگر آپ نے اختیار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بخش بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، استغفار کے ویسے تو بہت مزید فضائل موجود ہے. استغفار ایز اے تسبیح کرنا، اور وہ لوگ جو کہ گناہ گار ہیں وہ ان کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے. وہ لوگ جو گناہ صغیرہ میں مبتلا ہوتے جو کہ ہم سب ہوتے ہیں، وہ لوگ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے ان کا کیا استغفار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ میں خود 70 یا 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اچھا، ایک سیشن میں کثرت لفظ میں نے بیان کیا تھا. آپ میں سے کسی کو اگر یاد ہے تو اگر یہاں ایکسپلین کر دے کہ اکثر ہم حدیث وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ فلاں ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کثرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی جانتا ہے آپ میں سے؟ کیونکہ اب ہم حدیث کی طرف بڑھ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، تو ہمیں یہ الفاظ پتہ ہونے چاہیے. کثرت کا مطلب ہے بہت زیادہ تعداد میں. اوکے. کثیر. ہاں جی، کثیر کا اوکے. بھی یہی مطلب ہے کہ مطلب ہوں. ایک چیز ہم تھوڑی سی پڑھتے ہیں اور ایک ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو استغفار کا بہت زیادہ وقت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا مطلب ہے حدیث کے مطابق؟ کوئی مطلب اگر بتاؤ آپ لوگوں کو.
درود شریف کا کہا گیا تھا کہ کثرت سے پڑھے اور استغفار کثرت سے پڑھے اور سورۃ تکاثر میں بھی یہی لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، سورۃ سبحان تکاثر اللہ میں العظیم، مطلب یہ چیزیں ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ ہوں ایک وہ آپ کو بتایا تھا ربنا الرحمن المستعان، کہ ہوں عورتوں کو لازمی یہ پڑھنی چاہیے، کثرت سے وہ گناہ گار زیادہ ہوتی ہیں۔ نہ ربنا الرحمن المستعان نہیں ہے، وہ ہے سبوح قدوس ربنا ہاں جی ہاں ورب جی، الملائکۃ والروح۔ سوری غلطی ہو گئی، جی سبح قدوس ربنا وہ دعا ورب ہے ربنا الرحمن الملائکۃ والروح۔ ہاں جی جی، جی، یہ وہ تصویر یاد غلطی سے رکھیے۔ یہ نام آ گیا، بھول جی جاتا ہے نا بندہ۔ تو یہ آپ سبح قدوس، یہ والی آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کو کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ جی بالکل بالکل۔ جی اچھا جی، کثرت کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے کثرت، کثیر، اکثر، یہ لفظ اردو میں ہے نا اکثر، اور سورۃ تکاثر تو سب جانتے ہیں نا، الحاکم التکاثر، ٹھیک ہے، کوثر، یہ تمام الفاظ ہمیں قرآن سے ملتے ہیں۔ اور اکثر، اکثر جو ہے یہ عربی کا بھی لفظ ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں آپ کو بہت کم ملے گا، لیکن حدیث سے ملے گا آپ کو اکثر۔ اچھا، یہ اس کا کہتے ہیں مطلب ہے کہ آفنلی، ہاں اردو میں بہتات، جی بہت زیادہ۔ محدثین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کثرت کا مطلب ہوتا ہے 100 یا 100 سے زیادہ، ٹھیک ہے، تعداد آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی ذکر کے بارے میں، اب آگے حدیث ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے، اس میں لفظ اگر آ جائے فلاں چیز کی کثرت، تو اس کا مطلب ہے کہ 100 مرتبہ منیمم اور اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، کثرت سے ورد کرنا، جیسے کہ درود کو ہم کہتے ہیں، درود کوئی لفظ تو نہیں ہے، صلوات کہتے ہیں، صلوات کا کثرت کی کثرت کرنا جمعے کے دن، اس کا مطلب ہے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ سمجھ لیں نیم وائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ٹرمز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ کہ جو مسائل ہر دن ہم فیس کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ابھی اس فلو کو اپنے اوور کم کر لیا تو اب یہ تمام زندگی کے لیے آپ کے لیے انف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، آپ کو ہر دن، جیسے کہ ہر دن ہمیں فجر کی نماز کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتی ہے کہ ٹائم سے سونا ہے، دن میں کوئی ایسا کام نہیں کریں ہم کہ تہجد اور فجر چھوٹ جائے یا لیٹ ہو جائے۔ ہمارا اگر استغفار کا 500 دفعہ کا استغفار میں کرتی ہوں یا آپ جو بھی کرتا ہے کوئی شخص، خاص طور پر علم سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو تو بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ علم بہت آسانی سے absorb ہوتا ہے پھر۔ اور قرآن کو جو سیکھ رہے ہیں لوگ، قرآن کو اگر الفاظ کے طور پر سیکھ رہے ہیں یا تجوید کے طور پر سیکھ رہے ہیں، تمام صورتوں میں استغفار بہت زیادہ کرنا چاہیے، تو آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن استغفار جو ہے، استغفار کے بارے میں ایک محدث بیان کرتے ہیں کہ جب جو لوگ فجر کی نماز کی پابندی نہیں کر پاتے، وہ بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ نہیں پایا، وہ تھکا ہوا تھا یا کوئی اور عذر تھا، وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کا جو بوجھ ہوتا ہے نا، وہ بستر سے اٹھنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیں، گناہوں کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ آپ کو بستر سے اٹھنے نہیں دیتا۔ اور فجر کی نماز کا تعلق آپ کو میں نے بتایا کہ نفاق کی علامت سے بھی ہے، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کا بوجھ آپ کا جسم یعنی کہ بھاری ہے، تو لہٰذا آپ سے اٹھا نہیں جائے گا، بستر آپ سے چھوڑا نہیں جائے گا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ گناہ کا بوجھ ہلکا کیسے ہوگا؟ استغفار سے۔ پھر تقویٰ کی کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تقویٰ اختیار کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ میں تم سے تمہاری برائی کو دور کر دوں گا، یعنی کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے تو ہمارے اندر جو فلو ہے نا وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے، یا ان کو اوور کم کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ استغفار جو ہے اچھا، استغفار کے بارے میں صاف صاف میں بتا دوں کہ استغفار جو ہے، استغفر اللہ لفظ جو ہے، استغفر اللہ سے لے کے دیگر مزید استغفار جو ہیں وہ تمام آپ کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے استغفار از ناٹ انف فار گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ میں استغفار آپ کو بینیفٹ نہیں کرے گا، آپ کو اس کے اندر توبہ بھی انکلوڈ کرنی پڑے گی، یہ تو ہم دوسرے سیشن میں اس کو انشاءاللہ کور کر لیں گے، وہ ٹھیک ہے دعا ہے نا، استغفر اللہ رب من کل ذنب ما توب، جی جی یہ ہم زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، تو استغفر اللہ بھی اگر آپ خالی کریں نا، لیکن جی آپ کا فوکس گناہوں پر ہی ہو، اللہ کو راضی کرنے پہ کہ یہ اللہ آپ کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ویسے بھی استغفار کرنا پسند ہے، اس لیے کیونکہ استغفار یا اللہ سے بخشش طلب کرنا بیسیکلی خشوع کی نشانی ہے۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے آگے جھکے رہنے کی نشانی ہے، آپ اپنے آپ کو کمتر
اور غلطی پر سمجھتے ہیں، تبھی تو اللہ کے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیں، تو آنے والے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو بعد میں ہم کریں گے. جو کہ ظاہر ہے جب تک آپ زندہ ہیں تب تک تو آپ ہمیشہ اس آپ کے اوپر یہ کہتے ہیں نا وہ لٹکتا رہے گا، یہ جو خطرہ ہے یہ ہمیشہ لٹکتا رہے گا. اچھا یہاں پر انہوں نے لبنہ نے ایک چیز شیئر کی نا، وہ میں آپ لوگوں سے ذرا ڈیٹیل میں شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ یہ ایک بہت کام یہ کی بھی چیز ہے. ہے کہ دیکھیں ایک ذاتی سا تجربہ بھی ہے کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب نقوا، تو وہ نہیں اور درود شریف باقاعدگی سے، اور جسے ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو میں نے ذاتی طور پہ یہ تجربہ کیا ہے کہ ہمارے اس سے دینی مسائل بھی بہت سے اور جی دنیا کے مسائل بھی بہت سے حل ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح آپ نے میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بہت سارے حل ہوتے ہیں اگر ہوں آپ روٹین وائز پڑھتے جائیں. جی ہاں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہترین یہ کہنا چاہیے نا، پوری دنیا کا جو سب سے بڑا وہ جو وظیفہ ہے نا یا ذکر اگر کہنا چاہیے، جو کہتے ہیں نا لوگ فلاں چیز کا وظیفہ بتاتے، فلاں چیز کا وظیفہ بتاتے، اس کے لیے بہترین وظیفہ ہر چیز کے لیے وہ ہے ہی استغفار. اچھا اب اس کا تعلق، اس استغفار کا تعلق ہمارے سورہ البقرہ سے کہاں بن رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک سورہ البقرہ کے اندر استغفار کا اور کہاں تعلق بن رہا ہے سوائے اس کے جو ابھی تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں کل اور آج میں؟ کوئی بتانا چاہے، اگر تھوڑا دماغ لگائے تو یاد آ جائے گا آپ لوگوں کو. سعد آپ بتائیں. کہ سورہ البقرہ کی جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک، وہاں پر استغفار کا کہاں پر تعلق بن رہا ہے؟ ہم نے استغفار کی کوئی آیت پڑھی ہے کیا ابھی تک؟ نہیں، اس لحاظ سے آیت تو ہم نے نہیں پڑھی، لیکن ہوں اس میں ابھی تک تو ہم نے پڑھا ہے، اس میں مومنین، منافقین اور جو ہے کافروں کا ذکر آیا نا، ہوں تو اس اوکے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو مطلب کہ کوئی بندہ کافر ہے، منافق ہے یا مومن بھی ہے تو غلطی اس سے ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پڑھ مطلب کہ ختم کرنے کے لیے استغفار کا کہہ سکتے ہیں ہم، وہاں پہ ٹھیک ضروری ہو ہے، سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اوکے یہاں پر اب 2 سوال میں کروں گی اور پھر اس کو ہم کلوز کریں گے. اچھا آپ لوگ جائیے آیت نمبر 37 میں، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں تقریباً 45 پڑھ چکے ہیں ہم آیات. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 پر جائیے اور دیکھیں کہ کیا کچھ آپ کو یاد آ رہا ہے. چھوٹی سی آیت ہے، اگر آپ اسکرین شیئر کرتے ہیں ساتھ تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا. آیت نمبر 37 کو دیکھیں سورہ البقرہ کی، اور کچھ یاد آتا ہے تو دیکھیں کہ اس کا تعلق ہمارے کسی استغفار سے بن رہا ہے کیا. یہ تو نہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر. جی بارک اللہ فیک، بالکل صحیح بالکل صحیح. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی یا گناہ ہوا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات، کچھ الفاظ سکھائے جو انہوں نے اللہ سے سیکھ لیے. فتاب علیہ، تو پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ گئے یا اللہ ان کی طرف پلٹ گئے، انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے، اللہ نہیں سکھایا ان کو. انہ هو التواب الرحیم. اور اب اس کی جب ہم ڈسکرپشن کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ الفاظ اس سورہ میں نہیں آئے، دوسری صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیئر کی ہم سے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ وہ استغفار ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کی گئی. ٹھیک ہو گیا؟ تو توبہ اور استغفار دے گو ہینڈ ان ہینڈ. ٹھیک ہے؟ اور توبہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ توبہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے لوگوں کے لیے ہے.
اور توبہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا حدیث قدسی میں کہ اگر دنیا میں گناہ کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں تو پھر میں ان کو ختم کر دوں گا، ڈسٹروائے کر دوں گا، اور پھر ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنا، لیکن جان کر گناہ نہیں کرنا. لیکن آپ جب فلاڈ اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں نا کہ میں تو ہوں ہی، وہ کہتے ہیں نا انسان غلطی کا پتلا ہے، تو پھر آپ اللہ کے سامنے اور جھکتے ہیں، اللہ کو بڑا جانتے ہیں اور اللہ کے سامنے آپ جھکتے ہیں. جب آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تقوی میں بڑھا دیتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. پھر دوسری چیز جو ابھی لبنہ نے کہا کہ عورتیں زیادہ گناہ کرتی ہیں، تو ایک تسبیح ہم نے سیکھی تھی، تو وہ تسبیح بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے. کوئی بھی چیز میں اپنی طرف سے نہیں کوشش کرتی کہ میں بیان کروں کوئی بھی ایسی چیز، اور اگر کوئی ایسی ایکسٹرا کوئی انفارمیشن ہوتی تو وہ میں بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ وہ قرآن یا حدیث سے نہیں ہے، کسی فلاں جگہ سے آئی ہے. بہرحال یہ فی الحال جو ابھی تسبیح آپ سنیں گے، اور آپ پہلے بھی آپ میں سے کافی لوگ لے چکے ہیں وہ سیشن، وہ تسبیح ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکتہ والروح. یہ تسبیح کسی کو یاد ہے کہ ہم پڑھتے کہاں پر ہیں؟ یہ الفاظ ہم کہاں پر پڑھتے ہیں؟ یہ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں جی، نماز کے رکوع اور سجدے میں. جی. یہ نماز کے رکوع اور سجدے کی دیگر تسبیحات میں سے ایک تسبیح ہے، دعا میں سے ایک دعا ہے، جو کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایک ہی دعا ہے. تو نماز نبوی والوں نے یہ میرے ساتھ سیشن لیا ہوا ہے، اور لبنہ میری صبح کی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، اس لیے انہیں معلوم ہے اس چیز کا اچھے سے. تو یہ وہ تسبیح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھتا ہوں، اور وہ ان کی زبان کی وجہ سے، زبان کے گناہ کی وجہ سے. تو پھر عورتوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پھر اگر ہم اس طرح سے جہنم میں جائیں گی تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان کیا کہ یہ اس تسبیح کی کثرت کیا کرو. تسبیح یہی ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکتہ والروح. بیسیکلی اللہ کی بڑائی بیان کرنے والی تسبیح ہے. اس کو ہم رکوع اور سجدے میں پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، صرف عورتیں نہیں، مرد بھی. اور بہت خوبصورت تسبیح ہے. اس کو خواتین جو ہے نا خاص طور پر ایکسکلوزیولی الگ سے بھی پڑھ سکتی ہے، یا ہر نماز کے بعد کچھ ایک خاص وہ کر لیں، تعداد سلیکٹ کر کے رکھیں اپنے لیے، چوز کر لیں، یا پھر سونے سے پہلے بستر پہ لیٹے لیٹے آپ استغفار کی جگہ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں. کیونکہ جو تسبیح ہوتی ہے نا، جو بھی تسبیحات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں، ان تسبیحات میں ایک استغفار آپ بھی نے موجود یہ ہے. بھی دعا بتائی تھی رکوع سجدے میں، ہوں اللہم اغفر ذنبی کلہ اللہ رحمتک وجلہ ونواقع بس جی علانیہ وسرہ. جی جی یہ علانیت بھی و لازمی پڑھتے ہیں. ہاں جی، یہ جی والی رکوع میں اور سجدے میں بھی. یہ جی، حضور یہ پاک سے استغفار ہے. بہت زیادہ ہاں، طاقت ہے. یہ اصل میں استغفار ہے، لیکن اس کو ہم رکوع اور سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. یہ سجدے اب میں ہی زیادہ پڑھتے تھے وہ جی، علیہ وسلم. اب ایک اور دعا ہے جو کہ اب ہمارا استغفار یہاں پر مکمل ہو جائے گا. وہ استغفار جو کہ ہمیں ان آیات سے تقریباً ریلیٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان آیات میں ہم نے تقوی، ایمان، نفاق، خشوع، ہم خشوع تک پہنچے. تو خشوع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ بھی استغفار ہے کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اچھا، یہ جو دعا ہے نا، یہ قرآن میں موجود ہے، اوکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ دعا تشہد میں پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ تشہد میں یہ دعا پڑھنی چاہیے. کہ اور یہ دعا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا کے الفاظ ہیں یہ تقریباً سملر ہے کہ اے میرے رب، میں نے بے شک اپنی جان پر بہت ظلم کر لیا، بہت ظلم کیا، اور سوائے آپ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے جو مجھ پر رحم کرے، تو لہٰذا آپ ہی مغفرت فرمانے والے ہیں، میری مغفرت کر دیں، مجھ پر رحم فرمائے. تو انک انت الغفور الرحیم. تو یہ کچھ الفاظ ہیں دعاؤں کے، کچھ دعائیں ہیں، کچھ حدیثیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. پہلے بھی آن اینڈ آف ہم اس کو پڑھتے رہے، سمجھتے رہے. تو آئی ہوپ کہ ہم سب کا کچھ ریمائنڈر ہو گیا ہوگا، کچھ انالیسز ہو گیا ہوگا، کچھ تدبر ہو گیا ہوگا قرآن کا کہ آخر ان آیات سے ہمیں کیا فائدہ ہے، ہماری زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کہاں پر ہے،
اور کیا چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، اور ابھی بھی بہت سی چیزیں جو ہم مس کر رہے ہوں گے یقیناً، کیونکہ ہم ہر چیز کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اپنی اصلاح کے لیے، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہم نے کچھ چیزوں پر غور کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کی تبلیغ کرنے والا بھی بنائے، اور اگر ہم کچھ بھول جائیں تو ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ ہمارے آس پاس دے دیں ہمیں جو ہمیں اس کی یاد دہانی کرواتے رہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ریمائنڈر بینیفٹ کرتا ہے مومن کو، یعنی کہ یاد دہانی صرف مومنوں کو ہی بینیفٹ کرتی ہے، باقی لوگوں کے کان کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ان کے پاس یہ تمام حصے موجود ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھیے گا کہ ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں، ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ہمارے اوپر سے سائڈ سے گزر رہا ہے سب، ہمارے کانوں سے، ہمارے دماغ اور آنکھوں سے گزر رہی ہیں چیزیں، آیات اور حدیثیں، اور ہم اس پر کوئی عمل نہیں کر پا رہے۔ کم سے کم اپنے اوپر تو ہم غور کریں گے، اور اگر کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی ڈسکشن، کوئی پوائنٹ ٹو پونڈر کچھ رہ گیا یا کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو کسی کو بھی، تو ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے بھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔